السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے اور اس کیس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 کرپٹ نیشنل سائبر کرائم کے جو افسران ہیں وہ اس وقت زیر حراست ہیں، اور 90 لاکھ روپے کی کرپشن کا جو سکینڈل ہے وہ کھل گیا ہے۔ اس میں سے جناب 6 ڈائریکٹر ہیں اور 2 سب انسپیکٹر ہیں، جس میں سے زوار احمد، عثمان، ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب اور سر فہرست سرفراز چودھری، the one and only سرفراز چودھری، وطن عزیز کا خیر خواہ، وطن عزیز کا آپ کہہ لیں کہ چمکتا ستارہ، جس نے وطن عزیز کو پاک کرنا تھا کرپشن سے، وطن عزیز کو جوے سے پاک کرنا تھا، وہ خود جناب جوے کا کہہ لیں یا کرپشن کا بے تاج بادشاہ نکلا۔ کیسی بات ہے۔ بہرحال جی، مختصر بات یہ ہے کہ ان 8 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، اور اسی عدالت سے ان کا 3 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ بھی مل گیا، اور یہ ریمانڈ کل پورا ہو رہا ہے۔ یہ ریمانڈ اسی عدالت نے دیا ہے جس میں ڈکی بھائی کو پیش کیا جاتا تھا، نعیم بھٹو صاحب کی عدالت سے۔ اور مختصر بات یہ ہے کہ اس مقدمے میں جو offenses لگے ہیں وہ جناب پریونشن آف اینٹی کرپشن ایکٹ کا دفعہ 5 کا کلاس 2 لگا ہے، جو کہ کرپٹ پریکٹسز کے اگینسٹ ہے کہ اگر کوئی سرکاری افسر رشوت لیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ مور دین 7 ایئر ہوگی، 7 سال سے زیادہ ہوگی۔ اب 7 سال ڈکی کو سزا کروانی تھی تو یہ محترم خود 7 سالوں کے لیے اندر چلے گئے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد مزید بات کی جائے تو اس کے ساتھ لگی ہے دفعہ 161 پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کی، اور ساتھ میں 109 کا مطلب ہوتا ہے ابیٹمنٹ، جو کہ ساروں کے اوپر۔ تو یہ سارے کے سارے جو حضرات ہیں، اب اگلی بات یہ ہے کہ ان سب سے استعفیٰ بھی لکھوایا جا رہا ہے۔ یہ جو 8 کے 8 کرپٹ آفیشلز ہیں، ان سے استعفیٰ بھی لکھوایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ان کی جو کارستانیاں کھلی ہیں، یہ جو کال سینٹروں سے منتیاں لیتے تھے، اور جو دیگر ٹک ٹاکروں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو گیمیں ڈالی ہیں انہوں نے، وہ جناب ان کی بنیاد کے اوپر اب ان سے استعفیٰ بھی لیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی پیش رفت اس میں کل وکاس نے بھی ویڈیو بنائی تھی، میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں۔ اس ادارے کے جو ڈی جی ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ پہ نئے بندے آ گئے ہیں، وقار سید صاحب نیشنل سائبر کرائم کے، ان کو ڈی جی نیشنل سائبر کرائم جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ یہ پوری کی پوری ٹیم کو ہی جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی ہے۔ اب یہ ادارہ بنا تھا نیا نیشنل سائبر کرائم، اور اس کو مانیٹر کر رہی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری انٹیلیجنس، جو کہ ہمارا بڑا ہی ایک زبردست قسم کا ادارہ ہے اور بڑا معتبر ادارہ ہے، اور جن کے کام کی تعریف پوری دنیا میں ہے۔ وہ ان کو مانیٹر کر رہے تھے، ان کو ٹریننگ وغیرہ دے رہے تھے پاکستان میں نیشنل سائبر کرائم کو روکنے کے لیے، اور منی لانڈرنگ کے بھی اختیارات ان کو دے دیے تھے۔ اچھا، کیونکہ یہ تھے تو سارے پرانے ایف آئی اے کے ہی ملازم، جیسے ہی ان کو ضرورت سے زیادہ اختیارات ملے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے اختیارات ملے، اور انہوں نے دیکھا کہ جناب ان کا سکوپ، اور انہوں نے دیکھا بڑے بڑے یوٹیوبر اور مگرمچھ اور یہ تو وہ، تو جناب انہوں نے پیسہ دیکھ کے ہوا بدل گئی۔ انہوں نے تو جناب لوگوں کو جناب کال کر کر کے تو کہا جناب کہ ملٹری ایم آئی جو ہے وہ اتنے پیسے مانگ رہی ہے، اور ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ آنیسٹلی بات ہے کہ اس ادارے کی تو کبھی ہم نے ایسی کوئی بات سنی نہیں ہے، بہت ہی کریڈیبل ادارہ ہے، جتنی تعریف ان کی جائے کم ہے۔ انہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے نام پر بھی پیسے لینا شروع کر دی۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر آف پنجاب ہیں، اور ایک آئرن لیڈی ہے، اور گولڈ سپون لے کر وہ پیدا ہوئی ہے۔ فادر اس کا کوئی 2-3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے، چاچا اس کا پرائم منسٹر ہے، اور اس کے علاوہ اس نے جناب پاکستان میں ابھی سیلاب کے دنوں میں اتنا مطلب ذرائع وسائل ہونے کے باوجود جس طرح سے اس لیڈی نے دن رات کام کیا ہے، آئرن لیڈی ہے وہ، اس کا تو کام کی بڑی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ان کے بھی سارے کام کے اوپر پانی پھیر دیا اور کہہ دیا کہ جناب یہ محترمہ مریم نواز کی طرف سے خزانہ برو مہم ہے۔ تو جناب یہ خزانہ برو مہم کے نام پہ نا جی لوگوں کا پیسے لوٹ رہے تھے، اور اپنا خزانہ انہوں نے بھرنا شروع کیا ہوا تھا، اور بدنام کر رہے تھے پنجاب گورنمنٹ کو اور ملٹری انٹیلیجنس کو۔ بس پھر ان کے رڈار پہ یہ آ گئے،
اور انہوں نے بمبو پھیر دیا، بمبو چاڑ دیا ان کو، ایسا بمبو چاڑا کہ نوکری تو گئی اور جیلوں میں بھی آ گئے اور ٹرائل بھی فیس کرنے پڑ گئے، اور جس عدالت سے یہ لوگوں کا ریمانڈ لیا کرتے تھے اسی عدالت سے ان کا ریمانڈ ہو گیا۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ انسان کو کسی کے ساتھ ظلم زیادتی بھی اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی وہ برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اختیارات دیتا ہے تو یہ اختیارات امانت سمجھ کر ہی انسان بن کے ہی استعمال کرنے چاہیے، حیوان بن کے استعمال نہیں، یا فرعون بن کے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ بہرحال انہوں نے جیسے اس چیز کا، اس پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھایا اور بدنام کیا پاکستان کے معتبر اداروں کو، تو اگلوں نے پھر بمبو پھیر دیا، چاڑ دیا بمبو، اور جناب انہوں نے پرچہ دے کر اندر کر دیا، اور اب بھی اس کیس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی۔ 90 لاکھ روپے کا جناب ایلیگیشن ہے، جس میں سے 30 لاکھ روپے ڈکی کو جوڈیشل کرانے کے لیے، اور 60 لاکھ روپے جو تھے وہ تھے عروب کی بیل کروانے کے لیے، عروب چتوئی کی بیل کروانے کے لیے۔ پیسے بھی لے لیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پیسے لینے کے بعد یہ لوگوں کو بلا کے تو ڈیگریڈ کرتے تھے، کچھ خواتین کو سیکشلی بھی ہراساں کرتے تھے۔ بہرحال جی، جب کسی انسان کی عزت محفوظ نہ رہے تو وہ کیا کرے، اور بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ جب ایک شخص کو آپ بند گلی میں داخل کر دیں گے، سرکمسٹانسز ایسے بنا دیں گے، تو وہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی۔ تو یہ سینیریو ایسا بنا دیتے تھے لوگوں کے سامنے کہ لوگ پھر ان کی باتوں میں آ کر اپنی جیبیں جو ہے وہ خالی کرنا شروع کر دیتے تھے، اور ملٹری انٹیلیجنس کا ڈر دکھا کر اور پنجاب گورنمنٹ کا ڈر دکھا کر، اور کہتے یہ تھے کہ جناب کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، جناب ہم نے وطن عزیز کو جو ہے نا، وطن عزیز کو کے لوگوں کو لوٹنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ مختصر بات یہ ہے، ابھی بھی ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں کوئی ان کو ہاتھ کھڑی وغیرہ نہیں، کوئی جناب یہ نہیں ہے میں نے جیسا سوٹ پہنا ہوتا ہے اور آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اینی ہاؤ، اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عروب جتوئی کو اس مقدمے کی پیروائی کرنی چاہیے، پیروائی کر کے جناب پورا پروسیکیوٹ کرنا چاہیے اور ایویڈنس دینا چاہیے، اور ایویڈنس دے کر ان کو سزا کروانی چاہیے 7 سال کی۔ باقی کل انہیں دوبارہ نعیم وٹو صاحب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی وہاں ہوں گے۔ یہ گھوڑے کا میدان دیکھیں گے انشاءاللہ، کیا آرگومنٹ ہوتے ہیں عدالت میں، اور جو بھی پروسیڈنگ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور میری آبزرویشن کے مطابق تو اگر اس مقدمے کو صحیح طریقے سے پراسیکیوٹ کیا جائے تو یہ لوگ اتنی جلدی اس میں سے کلیئر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال جی، ڈکی ان 8 لوگوں کی نوکریاں کھا گیا فی الوقت، اور استعفے ان سے لے لیے گئے، اور نئی مینجمنٹ اس سارے کیسز میں آ گئی ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔